الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ طارق مسعود صاحب اکثر اپنے بیانات میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ اندھی تقلید کے بجائے اعلیٰ وجہ البصیرت تقلید کرتے ہیں، لیکن اولی حالت کیا ہے اس کا اندازہ آپ اس کلپ سے لگائیں جو حضرت بیان فرما رہے ہیں، سنیے گا ذرا۔ حضرت عثمان نے وتر کی تیسری رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے حجر اسود کے سامنے۔ اب آپ نے سنا یہ بیان میں کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وتر کی تیسری رکعت میں انہوں نے پورا قرآن پڑھا حجر اسود کے پاس۔ انہوں نے کوئی دلیل بیان نہیں کی، لیکن جو اس معاملے میں روایات موجود ہیں ان روایات میں وتر کی تیسری رکعت کا ذکر نہیں بلکہ ایک رکعت وتر کا ذکر ہے۔ کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ ہم آپ کے سامنے سنن الکبریٰ البیہقی، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنن الکبریٰ، اس سے یہ روایت رکھیں گے، اور ترجمہ بھی انہی حضرات کا، کیونکہ یہ ترجمہ میں ڈنڈی مارنے کا یا خیانت کرنے کا الزام لگاتے ہیں، تو یہ ایک رکعت وتر کے چیپٹر میں حدیث نمبر ہے 4782۔ عبد الرحمن بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا آج رات میں مقام ابراہیم پر ضرور کھڑا ہوں گا، تو سب سے پہلے میں پہنچ گیا، نماز پڑھ رہا تھا، ایک شخص نے اپنا ہاتھ میری قبر پر رکھا، میں نے دیکھا وہ عثمان بن عفان تھے، تو ان دنوں وہ امیر المومنین بھی تھے۔ میں پیچھے ہٹ گیا، مطلب تھوڑا سائڈ پر ان کے لیے بھی جگہ بنا دی مقام ابراہیم پر۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے مکمل قرآن پڑھ دیا، پھر رکوع کیا اور بیٹھ گئے، پھر تشہد پڑھ کر ایک رکعت میں سلام پھیر دیا، اس پر زیادہ نہیں کیا۔ اور جو عربی الفاظ حدیث کے اس میں یہ بات ہے کہ فی رکعۃ واحدۃ لم یزد علیہا، ایک رکعت میں ہی پڑھا اور اس سے زیادہ نہیں کیا۔ فلما انصرف، جب وہ پھرے مطلب نماز سے فارغ ہوئے، قلت یا امیر المؤمنین، تو میں نے کہا اے امیر المؤمنین، انما صلیت رکعۃ، آپ نے تو ایک ہی رکعت پڑھی ہے۔ سیدنا عثمان نے فرمایا قال ہی وتری، کہ یہی میرا وتر ہے رضی اللہ تعالی۔ اب اس روایت سے واضح ہے کہ ایک ہی رکعت وتر پڑھی تھی، لیکن طارق مسعود صاحب نے کیا بات بنا دی کہ وتر کی تیسری رکعت میں۔ مجبوری کیا ہے ایسا کرنے کی؟ ان کی فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ وتر 3 سے کم نہیں اور 3 سے زیادہ نہیں، صرف 3 رکعت وتر ہے۔ اب یہ روایت اگر وہ صحیح طریقے سے پیش کرتے ہیں تو مذہب پر چوٹ پڑتی ہے، فقہی مذہب پر چوٹ پڑتی ہے۔ اسی کو تو اندھی تقلید کہتے ہیں کہ جو دلیل آپ کے موافق نہ ہو، جو دلیل آپ کے فقہی رائے کے خلاف ہو، آپ اس کو تسلیم نہ کریں یا بدل کر بیان کر دیں۔ اب انہوں نے بیان کرنا تھا کہ جی ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن پڑھا، تو اس کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت پیش کر دی، لیکن مکمل پیش نہیں کی اور بلکہ بدل دی بات۔ اگر کوئی اور ایسا کرتا تو طارق مسعود صاحب جس شدت سے اختلافی گفتگو فرماتے ہیں، ذرا دیر نہیں لگاتے یہ بولنے میں کہ جی تحریف کر دی۔ بدل کر رکھنا ہی تعریف ہوتا ہے نا۔ وتر کی تیسری رکعت کے لفظ نہیں ہیں۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند دکھاؤ، تو سند تو یہاں موجود ہے، تصویر کے اندر آپ کو نظر آ جائے گی اسکین میں، لیکن سند تو یہ تب مانگے نا جب یہ روایت یہ خود نہ پیش کریں۔ اگر طارق مسعود صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا، گڑبڑ نہیں کی ہے، فقہ حنفی کو بچانے کے لیے، فقہ حنفی کے اس موقف کو بچانے کے لیے کہ وتر 3 ہی رکعت ہے، تو پھر وہ پیش کریں۔ کون سی کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وتر کی تیسری رکعت میں مکمل قرآن پڑھا تھا؟ کون سی کتاب ہے؟ حوالہ دیجیے گا۔ مقام ابراہیم کے پاس، یہ جو آپ حجر اسود کہا ہے آپ نے، ہو جاتی ہے غلطی انسان سے، مقام ابراہیم کے پاس یہ روایت ہے، تو اس میں کہاں ہے تیسری رکعت والی بات؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں اور فقہی جہود سے بچائیں۔ Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا، آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، انشاءاللہ۔